تو پہلی عالمی جنگ جو کہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا عالمی تنازع تھا، اور اس تنازع کی ابتدا جو کہ ہابسبرگ آرکڈیوک اور فرانسس فرڈینینڈ کے قتل سے ہوئی، جو کہ اگست 1914 میں ہوا، اور اگلے 4 برسوں تک یہ مختلف محاذوں پر جاری رہا۔ تو پہلی عالمی جنگ کے ابتدائی دور میں جن اتحادی قوتوں نے حصہ لیا اس میں برطانیہ، فرانس اور سربیا شامل تھے۔ اس کے بعد روسی بادشاہت جس کے اندر اٹلی، یونان، پرتگال اور رومانیہ، اور اس کے بعد آسٹریا، اور اس کے بعد امریکہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ اور انہوں نے جنگ لڑی کس کے خلاف؟ انہوں نے جنگ لڑی جرمنی، آسٹریا اور ہنگری پر مشتمل مرکزی قوتوں کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی۔ تو پھر اس کے بعد ان کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کی مرکزی قوت جس میں ترکی اور بلغاریہ، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو جنگ کا ابتدائی جوش و جذبہ ماند پڑ گیا، اور اس ماند پڑنے کی جو وجہ بنی کہ جب لڑائی انتہائی مہنگی اور خندقوں والی جنگ کی شکل اختیار کر گئی تو اس کا جوش و جذبہ ماند پڑ گیا۔ تو مغربی محاذوں کی اگر میں بات کروں تو مغربی محاذوں پر خندقوں اور قلعہ بندیوں کا سلسلہ جو تھا وہ 475 میل تک پھیل چکا تھا، اور مشرقی محاذ کی اگر میں بات کروں تو بہت زیادہ وسیع میدانی علاقہ ہونے کی وجہ سے خندقوں والی لڑائی وہاں پر پاسبل نہیں تھی۔ تو شمالی محاذوں پر وسیع علاقہ ہونے کے باوجود اس کا جو زور و شور تھا وہ مغربی علاقوں جتنا ہی تھا۔ تو شمالی اٹلی، بالکن کے کچھ علاقے اور سلطنت عثمانیہ کے ترکی کے درمیان بہت شدید لڑائی ہوئی، اور جو لڑائی تھی وہ سمندروں کے ساتھ ساتھ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا میں بھی لڑی گئی۔ تو پہلی عالمی جنگ جو کہ جدید تاریخ کی سب سے زیادہ تباہ کن لڑائی تھی، جس میں 1 کروڑ سے زیادہ فوجی مارے گئے، جی ہاں 1 کروڑ سے زیادہ جانیں اس میں چلی گئیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم تاریخ میں جائیں تو پچھلے 100 سالوں میں ہونے والی تمام جنگوں کی ہلاکتیں اگر ہم ملا دیں ان کے مجموعی تعداد بھی اس کے برابر نہیں ہوتی۔ تو اس کے علاوہ اس جنگ میں 2 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ فوجی زخمی بھی ہوئے۔ تو ہلاکتوں کی اتنی بڑی تعداد ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ اس جنگ کے اندر جدید ہتھیار متعارف کرائے گئے، جس کے اندر مشین گن بھی شامل تھی۔ مشین گن کے ساتھ ساتھ گیسوں کے ذریعے بھی اس جنگ میں بہت سے فوجیوں کو مارا گیا، حملہ کیا گیا، اور تاریخ کے اندر اس بات کا ریکارڈ بھی بن گیا کہ ایک دن کے اندر کبھی بھی اتنی زیادہ ہلاکتیں کبھی بھی نہیں ہوئی، یا کسی پچھلی جنگ میں نہیں ہوئی، یا کسی اور تنازع میں کبھی ہی نہیں ہوئی جتنی عالمی جنگ کے ایک دن میں ہوئی۔ تو ان کی صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، جو کہ جدید اسلحہ متعارف کروایا گیا ہر قوم کی طرف سے، اور ہر ملک نے اپنا جدید اسلحہ اس میں بھرپور طریقے سے استعمال بھی کیا، اور اسی وجہ سے بہت زیادہ بڑا جانی نقصان فیس کرنا پڑا۔ تو جب سومے میں موجود برطانوی جیش کے 57,000 فوجی مارے گئے تو سب سے زیادہ جانی نقصان جرمنی اور روس کو اٹھانا پڑا، جب جرمنی کے 17,73,700 اور روس کے 17 لاکھ فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئی، تو فرانس کو اپنی متحرک جیش کے 16% سے محروم ہونا پڑا۔ تو ناظرین، محققین کے مطابق اتنی بڑی لڑائی اور اتنا زیادہ جانی نقصان پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ تو اب اس میں ایک اور بہت بڑی وجہ بنی کہ جنگ کے دوران نہ کوئی میڈیکل فیسلٹیز موجود تھیں، جس کی وجہ سے تو فلو کی بیماری بہت بڑے لیول کے اوپر پھیل گئی۔ آج سے پہلے انفلوئنزا وائرس اس طریقے سے کبھی نہیں پھیلا تھا، کیونکہ جنگی حالات میں بہت زیادہ میڈیکل ایکوپمنٹس، دوائیاں اور سپلائی وغیرہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے پاسبل نہیں تھی، کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ جنگ میں تھی۔ اسی وجہ سے بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئیں، اور تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے کہ 18 لاکھ سے زیادہ موتیں صرف انفلوئنزا سے ہوئیں۔ تو نومبر 11، 1918 کو مغربی محاذوں پر جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا، اور یہ جنگ رک گئی، لیکن اس سے ہونے والے نقصانوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو اس طریقے سے یہ جنگ رک گئی، اور اقتصادی اور معاشی اور ہر قسم کی جو زوال تھا وہ ہر قسم کے ملک نے جو ہے وہ اس کو برداشت کیا اور جھیلا، اور انہوں نے اس کو فیس بھی کیا۔ تو ناظرین، بے شک یہ بہت بڑی لڑائی تھی جس کی لپیٹ میں پوری دنیا آ گئی، اور بہت زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے، بہت سے فوجیوں کے بچے یتیم ہو گئے، بہت سے فوجیوں کی گھر والوں کو زندہ جلا دیا گیا، بہت سے گھروں کو اڑا دیا گیا، اور اتنے بے گھروں کی وجہ سے بہت زیادہ صنعتی نقصان بھی ہوا، بہت زیادہ ملک کو معاشی استحکام کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور ان سب چیزوں کی صرف ایک ہی وجہ بنی جو کہ پہلی عالمی جنگ تھی، اور اس کا سب سے زیادہ اثر جرمنی اور بیلجیم کو ہوا، کیونکہ وہ بہت زیادہ انوالوڈ تھے اس جنگ کے اندر، اور شروعات بھی جو ہے وہ وہیں سے ہوئی تھی۔ تو ناظرین، یہیں پہ ہم اپنی
वर्ल्ड वार 1 का जो टॉपिक है वो यहीं पर क्लोज करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए टॉपिक के अंदर। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।